الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ واللیل کی زلفوں والے والضحیٰ کے چہرے والے علم نشرح کے سینے والے ید اللہ کے ہاتھوں والے اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی عربی قرشی ہاشمی مطلبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں کہ فضیلت میں آتا ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعرات کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ کبھی تنگ دست اور مفلس نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ صلح برکت کے لیے باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے محترم صاحب بھائیو، آج 19 سپٹمبر ہے 2025 بمطابق سنڈے کتنی ہو گیا اسلامی اور پچھلے جمعہ 12 تھی، انشاءاللہ کریم جی آج ہے 25 ربیع الاول، 25 ربیع الاول 1447 سنہ ہجری جمادی المبارک کا بڑا پیارا دن ہے، بڑی مبارک گھڑیاں ہیں۔ اللہ کریم ہمیں جمادی المبارک کی ان برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ صلح برکت کے لیے باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت کے سارے ثواب کے لیے، اور خصوصاً اس ہفتے میں ہمارے کزن ہیں عابد صدیقی صاحب، ان کے داماد جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ جوان بچہ تھا اور بچہ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، 2-3 دن ہاسپٹل میں گزارے۔ اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے، اس کے سارے ثواب کے لیے اور ساری امت کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ پیارے محترم بھائی، اب جو مہینہ آنے لگا ہے وہ کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ ہاں، ربیع الغوث، ربیع الآخر، ربیع الثانی، بڑا پیارا مہینہ آ رہا ہے جی، ولیوں کے سردار کا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ جو مہینہ گزر رہا ہے یہ امام الانبیاء کا مہینہ، اور اگلا مہینہ جو ہے اولیاء کے سردار کا مہینہ۔ ایک عربی کا شعر ہے، ایک عربی میں کسی نے رباعی لکھی ہے کہ جیسے حضور علیہ السلام، اردو ترجمہ کر رہا ہوں، جیسے حضور علیہ السلام انبیاء کرام میں ہیں ایسے غوث الورا اولیاء کرام میں ہیں، اور یہ شان اللہ تبارک تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے صدقے دی ہے۔
اور کیوں نہ ہو حضور علیہ السلام کے شہزادے ہیں، ان کی آدمی سے حسنی حسینی سید ہیں، تو انشاءاللہ ان قریب غسل ورا کی آج شان بیان کریں گے. اور یہ جتنے بھی دن باقی ہیں اس میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اولیاء کاملین، اولیاء کرام کی کرامات، اولیاء کرام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم. بہجت الاسرار کتاب کا نام ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، توجہ رکھیے گا ذرا. بہجت الاسرار کیا نام ہے جی؟ بہجت الاسرار، جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر لکھی گئی بہت ہی معتبر کتاب. اس میں ہے کہ بغداد شریف کے قبرستان میں ایک قبر تھی، اس کے اندر سے مردے کی چیخنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں. لوگوں کو اس پر تشویش ہوئی، چنانچہ اس واقعے کی خبر شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دی گئی. آپ نے پوچھا یہ جس کی قبر ہے کیا اسے مجھ سے نسبت ہے، یعنی کیا وہ میرا مرید ہے؟ جس کی قبر میں سے رونے کی بات آ رہی ہے، کیا وہ میرا مرید ہے؟ عرض کی کہ ہمیں علم نہیں. پھر پوچھا کیا وہ میرے اجتماع میں آیا کرتا تھا؟ لوگوں نے اس پر بھی کہا کہ ہمیں معلوم نہیں. پوچھا کیا اس قبر والے نے کبھی میرے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس پر بھی لا علم میں کیا اظہار فرمایا. اب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آنکھیں بند کی، سر مبارک جھکا لیا. اچانک آپ کے چہرے پر جلال کے آثار ظاہر ہوئے. آپ نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا اس مراقبے کے ذریعے مجھے خبر ہوئی ہے کہ اس شخص نے میری زیارت بھی کی ہے، مجھ سے حسن ظن بھی رکھتا تھا اور مجھ سے محبت بھی کرتا تھا. میرے ساتھ اس نسبت کی وجہ سے اس پر رحم کر دیا گیا. راوی کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد اس قبر سے آوازیں آنا بند ہو گئیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. مریدی لا تخف خوف نہ کر، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. قبر حشر تک رہے بندہ غوث اعظم کا، حشر تک بے خوف رہے بندہ غوث اعظم کا. مریدی لا تخف فرماتے آؤ بلاؤں میں ہے یہ ناشاد یا غوث اعظم. اندھیری رات جنگل میں اکیلا، مدد کا وقت ہے فریاد یا غوث اعظم. سبحان اللہ. پیارے محترم صاحب یاد رکھیں نسبت جو ہے بڑا فائدہ دیتی ہے. نسبت ہم تو الحمدللہ ماننے والے ہیں غوث الورا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اللہ کے ولی ہیں، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بڑا مقام عطا کیا ہے. اللہ پاک اپنے ولیوں کے صدقے گناہگار بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے. ہم یہ بھی مانتے ہیں البتہ کسی کے دل میں وسوسہ آ سکتا ہے کہ بندہ گناہگار تھا، صرف غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی محبت کے سبب کیسے بخشش ہو گئی. لہذا آئیے قرآن پاک سے رہنمائی لیتے ہیں قرآن کیا فرماتا ہے اس حوالے سے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ حدیث پاک بھی سنیں گے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ترجمہ کنز العرفان اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس آیت کریمہ میں دیکھیے ایمان والا کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے. کیا کہہ کر مخاطب کیا گیا؟ ایمان والا. یاد رکھیں ایمان والا جو ہے نا، ایمان والا اس کو تقوی اختیار کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تقوی اختیار کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات تو نیک اعمال کرو. اس کے بعد فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہاں کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یاد رکھیں اگر نسبت جو ہے نا فائدہ نہیں دیتی تو پھر کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی. مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک اینٹ ہے، ایک شخص نے 2 اینٹیں لیا ہے. ایک شخص نے، بڑی موٹی مثال دینے لگا سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ الکریم. ایک شخص نے 2 اینٹیں لی، ایک اینٹ کو لگا دیا اس نے واش روم میں، ایک اینٹ کو لگا دیا واش روم میں اور ایک اینٹ کو لگا دیا مسجد کے اندر. اب وہ جو واش روم میں جو اینٹ لگی ہے وہاں پہ ننگے پیر جا سکتے ہیں ہم؟ واش روم میں، باتھ روم میں ننگے پیر جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. جبکہ وہی اینٹ باتھ روم نہیں مسجد میں لگی ہے. اب یہاں پر ہم اس کو چومتے بھی ہیں، مسجد کو چومتے بھی ہم. معلوم ہوا اینٹ ایک ہی ہے
لینے والا بھی ایک ہے، لگائی اس نے مختلف جگہوں پر ہے. ایک کو نسبت ہو گئی مسجد سے، نیک جگہ سے نسبت ہو گئی، اور دوسری جگہ جو ہے وہ واش روم جو ہے نا اس کے ساتھ اس کو رابطہ ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ جب نیکوں کے ساتھ وابستگی ہو جاتی ہے تو وہ پہلے جیسا نہیں رہتا. اگر گناہ گار بھی ہو تو نیکوں کے ساتھ لگ کر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر کرم فرما دیتا ہے. نیکوں کے ساتھ لگ کر. یاد رکھیں اچھے بندے دی، وہ پنجابی کا شعر میرے یاد آ گیا، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکانت داراں. چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکانت داراں، سودا بھاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. تے برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے، یعنی کہ سمیٹ کے بیٹھے اپنے کپڑوں کو، چنگا پہن ہزاراں. تو یاد رکھیں اچھے بندے کی صحبت تو یہ اچھا بنا دے گی، برے بندے کی صحبت تو یہ برا بنا دے گی. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے مشہور بزرگ ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایسا بڑے مشہور بزرگ گزرے. آپ فرماتے ہیں یار مد یار بد برا دوست مارے بد سے خطرناک ہے. مار کہتے ہیں فارسی میں سانپ کو، خطرناک سانپ سے بھی بدتر جو ہے وہ برا دوست ہے. عثمان بھائی خطرناک دوست جو ہے، برا دوست جو ہے وہ خطرناک سانپ سے بھی زیادہ برا ہے. کیوں؟ فرمایا سانپ اگر تجھے ڈسے گا تو تیری جان لے جائے گا، تیری جان لے لے گا، اور اگر برے بندے کی صحبت تجھے مل گئی تو تیرا ایمان برباد کر دے گا. اس لیے فرمایا وہ کنو مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سوال یہ ہے کہ جب ایمان بھی مل گیا، تقویٰ بھی اختیار کر دیا، اب سچوں کے ساتھ ضرورت ہی کیا ہے؟ تو مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں سچوں کے ساتھ رہنے کی ایک حکمت یہ ہے، یہ سچے تو بخشے بخشائے ہیں، یہ سچے تو بخشے بخشائے ہیں، یہ تو اس شان والے ہیں، ایسے اعمال والے ہیں کہ روز قیامت ان سے نہ حساب لیا جائے گا بلکہ بلا حساب داخلہ جنت عطا فرما دیا جائے گا. کیونکہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ قرآن کی آیت ہے. کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ، الا خبردار، وارن، خبردار کر رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، وارننگ دے رہا ہے، متنبہ کر کے کہہ رہا ہے خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، اولیاء کرام جن کو کہتے ہیں. میں جب بھی یہ اولیاء کرام کی بات آتی ہے تو میں بات ضرور میں کہتا ہوں اور کہنی بنتی ہے، ہم اس بندے کو ولی نہیں مانتے جو لگے دم مٹے غم، کمائی کی دنیا کھائیں گے ہم، سٹے بازی لگاتا ہو، نمازیں پڑھتا نہ ہو، جوا بازی لگاتا ہو، عورت بازی کرتا ہو، نماز کے قریب تک نہ جاتا ہو، گالیاں بکتا ہو، عورتوں کی بیٹھکوں میں بیٹھتا ہو. ہم ایسے کو ولی نہیں مانتے. کیا کہا ہم نے؟ ہم ایسے ولی کو، ایسے بندے کو ولی، اونچی بولیں ذرا، ہاں نہیں مانتے ہم ایسے بندے کو ولی. ولی کس کو مانتے ہیں؟ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، جو متقی پرہیزگار ہوتا ہے. ہاں وہ یہ نہیں کہتا کہ تاڑی 5 ٹائم تے میری ہر ٹائم ہے، وہ یہ نہیں کہتا. اسی ایسے ولی نہیں مانتے جہاں کہتے میری تے سنتاں ایتھے ہوندیاں جے فرض اسی بغداد پڑھنے ہیں، فجر پڑھی اسی بغداد تے ظہر پڑھی اسی مکے تے مغرب پڑھی اسی مدینہ شریف. تے انہوں پوچھو بھائی روٹی کتے کھانا ہے؟ اور روٹی کتے کھانا بہ کے؟ روٹی تو کھاویں ایتھے، نمازاں پڑھے تو اوتھے، تے روٹی بھی اوتھے کھا جا کے. پھر ہم ایسے کو ولی نہیں مانتے. بابا میں تو ہم یہ بات کرتے ہیں قرآن کے مطابق جو زندگی گزارے، ہم ایسے کوئی ولی مانتے، اس کے علاوہ ہم ایسے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. کوئی مانتا تو مانتا نہیں، ہم تو نہیں مانتے. ہمارے غوث الورا وقت کے بہت بڑے مجتہد مطلق تھے، وہ بہت بڑے مفتی اعظم تھے، بہت بڑے مفتی اعظم تھے. آپ روزانہ قرآن پاک مکمل فرماتے تھے. ایک سپارہ نہیں، دو سپارے نہیں، پورا قرآن. ایک مرتبہ آپ کی سیرت میں آتا ہے بہجت الاسرار. میں دوبارہ یہ جو کتاب ہے نا، اگر ہو سکتا دے لیں کتاب. ہاں بہجت الاسرار. کیا نام ہے جی؟ بہجت الاسرار. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں بڑی مستند کتاب ہے یہ. آپ ایک مرتبہ زنا چڑھ رہے تھے، اپنے رات کی عبادت کر لی، آدھی رات گزر گئی، اب چلے زنا چڑھنے. زنا جب چڑھنے لگے نا
تو نفس نے کہا اے عبد القادر آج سونا لیا جائے. مثال کے طور پہ آج ہم کچھ تھوڑی عبادت کر لیتے ہیں, جیسے بڑی راتیں ہوتی ہیں, بڑی راتوں میں عبادت بہت کر لیتے ہیں بیٹھ کے, بہت ہم اپنے طور پہ سمجھتے ہیں بہت ہم نے عبادت کر دی, پھر بندہ کہتا ہے چل یار تھوڑی کمر ہی لا رہا ہوں میں. یہ نفس کہہ رہا ہے, اس کو کہتے ہیں نفس کہنا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نفس کہہ رہا ہے تو چل تھوڑی عبادت کر, تھوڑا ہے نا آرام ہی کر لیے. جب غوث الورا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کے نفس نے یہ کہنا ہے عبد القادر آج تھوڑا آرام کر دیا جائے, فرمایا جہاں پہ کھڑے تھے وہیں پر کھڑے ہو کے پورا قرآن ختم کیا آپ نے, پورا قرآن مکمل کیا وہاں پر اسی زینے کے اوپر کھڑے ہو کر. ہم ایسے کو ولی مانتے ہیں, ہم ایسے کو اللہ والا مانتے ہیں, ہم ایسے کو نہیں مانتے جو نمازیں نہ پڑھتا ہو. ٹھیک ہے نا, تو یاد رکھیں اللہ والوں کی پہچان بھی کرنا بہت مشکل ہے. جی اچھا ہاں جی, آج کل بڑے خوبصورت بنے ہوتے ہیں, بڑے جناب پتہ نہیں عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں, اور قریب جائیں تو پتہ لگتا ہے یہ بندہ ہے کیا. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, ایک دن سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت گو شاعر تھے. یہ شاعر تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعتیں پڑھا کرتے تھے, کے پاس سے گزرے. اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بیان فرما رہے تھے. نبی ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر خوشی کا اظہار فرمایا, جب تمہارا کوئی گروہ بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ اتنی تعداد میں فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں, اور اگر وہ سبحان اللہ کہتا ہے تو فرشتے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ, فرشتے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں. اور اگر تم الحمدللہ کہتے ہو الحمدللہ تو فرشتے بھی الحمدللہ کہتے ہیں. اور اگر تم اللہ اکبر کہتے ہو, کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, ہاں تو فرشتے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں. پھر وہ فرشتے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں, حالانکہ اللہ پاک ان سب سے زیادہ جانتا ہے, جاننے والا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب, ہم تیرے بندے تیری پاکی بیان کر رہے تھے, ان کے پاس سے ہو کر آ رہے ہیں, تو ہم نے بھی تیری پاکی بیان کی. انہوں نے تیری بڑائی بیان کی تو ہم نے بھی تیری بڑائی بیان کی. انہوں نے تیری حمد بیان کی تو ہم نے بھی تیری حمد بیان کی. اس پر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے انہیں سب کو بخش دیا, انہیں سب کو بخش دیا. سبحان اللہ. فرشتے عرض کرتے ہیں ان میں فلاں بندہ بڑا بدکار ہے. اللہ فرماتا ہے وہ ایسی قوم ہے جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا. ان کے پاس بیٹھنے والا بھی, یا اللہ ان میں جو تیرا نیک بندہ اس کے صدقے بخش دیا. یہ تو کنفرم ہے صاحب مذاق تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں, ان میں بھی جو بیٹھے ہیں یا اللہ ان میں جو تیرا نیک بندہ ہے یا اللہ اس کے صدقے بخش دیا. ہاں ہاں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. اور اللہ کا ذکر کوئی عام ہر کوئی نہیں کرتا. ایک بندہ ہے نا اللہ 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 کر رہا تھا, شیطان آ رہا, اب وہ بھی تو خبیث ہے نا, وہ بھی جان نہیں چھوڑتا. شیطان آ گیا, اس نے کہا او کیا کر رہا ہے تو, کہنے لگا اللہ کا ذکر کرنا. کہنے لگا تجھے کوئی اللہ کی طرف وہاں سے بھی کوئی جواب آتا ہے, تو اللہ اللہ کر رہا ہے, تجھے وہاں سے بھی کوئی جواب آیا. اب شیطان کا وار تھا, تو شیطان کا وار آیا تو وہ دیکھ دو چیزیں, ایک ہے عابد, ایک ہے عابد, اور ایک ہے عالم. عالم بنو, کیا بننا ہے؟ عالم بنو. عالم کے پاس بیٹھنے والے بنو, عالم سے دوستی رکھنے والے بنو, عالم کے ساتھ محبت رکھنے والے بنو. اور اس کے بعد چوتھا نہ ہونا, نہیں تو ہلاک ہو جاؤ گے. علم کی شان یہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا وہ جو عابد تھا نا, وہ عابد تھا, اس کے پاس علم نہیں تھا. اب وہاں سے جواب کیا آنا ہے؟ اب اس کو تو پتا نہیں تھا جواب ہے کیا وہاں سے آنا. وہ اس نے نہ ذکر کرنا چھوڑ دیا. جب کچھ دیر گزری نا, اس نے ذکر نہ کیا تو غیب سے آواز آئی, اے بندے تو نے ذکر کرنا نہیں چھوڑ دیا. غیب سے آواز آئی, اے بندے تو نے ذکر کرنا نہیں چھوڑ دیا. کہنے کا جواب ہی نہیں آتا تھا. تو وہاں سے جواب ہے کیا جو تو ذکر کرتا تھا تجھے لذت آتی تھی, سکون آتا تھا؟ ہاں آتا تھا. فرمایا یہی تو ہمارا جواب ہے, اور یہی تو ہمارا جواب ہے. ہم ذکر کریں اللہ 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 اللہ
سکون آیا؟ میں نے تو بڑا سکون آیا. تو بات یاد رکھیں, اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے سکون ملتا ہے اللہ کے بندوں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک بندہ ساری رات وی سی آر دیکھتا رہتا ہے. پہلے وی سی آر ہوتے تھے, اب تو ہے ہی نہیں. ساری رات موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا دیکھی جا رہا ہے, ایک آنکھ نہیں جھپکتا تھا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسے؟ آپ بولو صحیح ہوتا ہے. ساڈے نال نہ ہوتا ہوئے, ہوتا ہے ایسا. ساری رات گزر جاتی ہے موبائل میں لگے دیکھتے دیکھتے ساری رات گزر گئی. مجھے یقین کریں کہ یہ ایسے بندے ملے کہ جناب وہ ایک تاریخی ڈرامہ ایک نکلا تھا کورونا کے دنوں میں, کہتے ساری رات گزر جاتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا, ہم وہ دیکھتے رہتے ہیں. بڑا مشہور ڈرامہ ہے, چھوڑے اس بات. تو یہ ساری رات گزر جاتی ہے اور تیرے تو موبائل کے ساتھ لگا رہے, تو ساری رات گزار دے اور اللہ والے تلاوت کریں نہ وہ نماز پڑھیں, ساری رات وہ گزار دے. تم کہتے ہو کیسے رات گزارتے تھے؟ بھائی صاحب حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 40 سال, کتنے سال؟ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لیں. تو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا اسی کو تو کرامت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس کو کہتے ہیں کرامت. ٹھیک ہے, جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو پھر اس کو احساس نہیں رہتا. موبائل دیکھتا ہے ساری رات جناب وہ جاگ کے گزار دیتا ہے, اور جب وہ عبادت کرتا ہے تو اس کو نیند آنے لگتی ہے. ہوتا ہے ایسے؟ جب بندہ عبادت کرنے لگتا ہے تو نیند آنے لگ جاتی ہے. قرآن پڑھا تو پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہے. سکینہ نازل ہو رہا ہے, سکون نازل ہو رہا ہے. کانٹوں کے اوپر کب نیند آتی ہے بھیا؟ اب بولو صحیح. گناہ جو ہے کانٹے ہیں. ساری رات میری گزر گئی موبائل دیکھتے دیکھتے, نیند نہ آئی, اور کانٹوں پہ کہاں نیند آتی ہے؟ ہاں اللہ کا ذکر کر رہا ہو, جب تو تلاوت کر رہا ہو, تو نعتیں پڑھ رہا ہو, تو عبادت کر رہا ہو, پھر بندے کو آ جاتی نیند, تو بندہ پھر سوتا ہے. کیوں سوتا ہے؟ مخمل اور گدیلے وہ کیا کہتے ہیں نرم نرم گدوں کے اوپر تو نیند آتی ہے نا. تو اللہ کا ذکر جو ہے یہ روح کی غذا تو ہے ہی, یہ جسم کو بھی تازگی بخشتا ہے. اگر آپ کو پریشانی آ جائے نا, اب دیکھو حضور نبی پاک صاحب نولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے اور میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی شہزادی کونین, خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہماری مالک ہیں وہ, ہماری مالکن ہیں وہ. آپ کام کر کے تھک جاتی, تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے فرمایا ابا جان کے پاس ہے نا لونڈیاں آئیں, جاؤ تم بھی لے لو جا کر. ایسا ہے واقعہ, سنا کہ نہیں سنا؟ بڑا مشہور واقعہ ہے. کیا دیا تھا؟ لونڈی دی. کیا دی؟ سبحان اللہ 33 مرتبہ, الحمدللہ 33 مرتبہ, اللہ اکبر 34 مرتبہ. پڑھ لو تمہاری تھکاوٹ اتر جائے گی. کام کاج کر کے جڑے بزرگ بیٹھے نہیں میرے, ان کے جوان جلدی تھک جاتے ہیں. ایسا جوان جو ہے ہمارے وہ جلدی تھک جاتے ہیں. ہر ایک ہے کہ جوانی اللہ دی آئی ہے کہ انہوں نے تھکا چھڑ دی بہت ہی جلدی. بزرگ جو ہے بیٹھے رہتے ہیں, جڑے جوان ہوتے ہیں وہ ٹیک لا کے بیٹھے ہوتے ہیں. چلو جی ہو گیا کام, اے جوانی سے مانجا ٹھیلا. تو یاد رکھیں آپ ذکر کریں, اللہ کا ذکر کریں. اللہ والوں نے ہمیں یہ سکھایا, اگر آپ اللہ والے بننا چاہتے ہیں, اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں, تو اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں, نماز پڑھنا شروع کر دیں. 5 وقت کی نماز, 5 وقت کی نماز کی آپ گارنٹی دے دیں. 40 دن آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں, کوئی نماز نہ چھوڑیں. ایک بہت بڑا آپ کو نسخہ دینے لگا ہوں, وظیفہ دینے لگا ہوں, بہت بڑا وظیفہ دینے لگا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو, پہلے تو یہ عمل کریں. 40 دن کوئی آپ کی نماز قضا نہ ہو, تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ کی نماز ہو ادا, اور 40ویں دن جو دعا کریں گے آپ کی دعا قبول, جو دعا کریں گے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. تو پیارے محترم صاحب یاد رکھیں, جب اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر, ان کے مزار شریف کے پاس بیٹھ کر اتنا سکون ملتا ہے, تو جب اللہ والے موجود ہوں تو کیا حال ہوگا؟ تو یاد رکھیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, ارے یہ اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں.
ہاں جی یہ اللہ والے ہیں. یاد رکھیے پیارے محترم صاحب، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جو شانی عطا کی ہے نا، یہ جو شان عطا کی ہے ایسے نہیں ہے. لوگ اس کے اوپر بڑے اعتراض کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں پتہ ہے؟ ہم نے علم نہیں حاصل کیا، ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. قرآن میں اولیاء کرام کی کرامات کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نبی تو نہیں ہے، ولیاں ہیں نا. آپ کے پاس بے موسمی پھل آیا کرتے تھے، آپ عبادت کرتے تھے اپنے حجرے میں، محراب میں عبادت کرتی تھی. آپ کے ماموں جان حضرت زکریا علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں بیٹا تیرے یہ جو حجرے میں تیرے محراب میں بے موسمی پھل آتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ فرمائیے رب کا کرم ہے مجھ پر. بے موسمی پھل آنا رب کا کرم ہے، یہ کرامت ہی تو نہیں ہے، کرامت ہی تو ہے اور کیا ہے. پھر وہاں پر آپ کے کھڑے ہو کے دعا مانگی، اللہ کے نبی نے دعا مانگی، بیٹے کی دعا مانگی تو آپ کو بیٹا ملا، حضرت یحییٰ علیہ السلام. ہاں جی مبارک جگہ. یاد رکھیں مبارک جو نیک بندے ہیں نا ان کے پاس دعا قبول ہوتی ہے. یاد رکھیں بس نیک بندوں کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جی. اور دوسری بات حضرت عاصم بن برقیہ، قرآن میں واقعہ ہے، میں قرآن کی بات کرنے لگا ہوں. عاصم بن برقیہ یا عاصم برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے آپ وزیر ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میرا کون سا ایسا درباری ہے جو اس کے آنے سے پہلے، ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لیا ہے. ایک جن نے کہا، اس نے کہا انا آتی کا بھی میں لے کر آتا ہوں. فرمایا کتنی دیر میں؟ کہنے لگا تمہاری مجلس برخاست نہیں ہونی پائے کہ میں لے آؤں گا. فرمایا نہیں، اس سے بھی پہلے چاہیے. تو کتاب کا علم رکھنے والا، مفسرین کرام فرماتے کتاب کا علم رکھنے والا عاصم برقیہ یا عاصم بن برقیہ وہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا انا آتی کا بھی کہ میں لے کر آتا ہوں. فرمایا کتنی دیر میں؟ فرمایا کتنی دیر میں؟ عرض کی آپ اپنی پلک کو جھپکیں گے نہیں تو حاضر ہوگا. پلک کو جھپکنے سے پہلے حاضر ہوگا. تو ایسا ہی ہوا، فوراً حاضر تھا، وہاں پر تخت موجود تھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ والوں کی کرامت ہے. کرامت کیسے کہتے کسے ہیں؟ جو عقل میں نہ آئے. اور جو تیرے عقل میں آ جائے وہ کرامت کہاں رہی پھر؟ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 10 سال ڈوبی ہوئی، 10 سال کے بعد ڈوبی ہوئی برات کو دوبارہ نکال دیا. کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی اسی کو تو کہتے ہیں کرامت. تیری عقل میں آ جائے تو کرامت کیسی رہی؟ عقل میں آ جائے حضرت صاحب تو کرامت تو رہی نا. اور اس کا ثبوت قرآن سے ہے. میں آپ کو کوئی دنیاوی باتیں نہیں بتا رہا، میں قرآن کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. اگر آپ کو نہیں پتا میرے پاس آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے کہ نہیں؟ اب بولو صحیح کرتے تھے. مادر ذات اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے؟ کوڑی ذات کو شفا دیتے کہ نہیں دیتے تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کرامت بھی اللہ کی طرف سے ہے. یاد رکھیں معجزہ کا اظہار کرنا نبی پر ضروری ہے اور کرامت کا چھپانا ولی کے لیے ضروری ہے. کرامت کا چھپانا ہاں اگر ان کو ضرورت پیش آئے. پھر جیسے داتا حضور نے جوتیاں مار کے تھلے نہیں لائے، آپ کی جوتیوں نے اس کو نیچے نہیں اتارا، تر تر پہیاں تھے. وہ شوبدہ بازی دکھا رہا تھا نا، جے پاس جو بھی تھا وہ اپنے شوبدہ بازی دکھا رہا تھا. تو آپ نے اپنی جوتی کو کم دیا، جوتی اڑی تو اس کو مار مار کے نیچے لے کر آئی. اب یہ کیا ہے؟ اس کو کرامت کہتے ہیں حضرت. اگر آپ کو نہیں سمجھ لگتی تو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ موبائل ہے، ڈیوائس ہے، ڈیوائس ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے. ہم اس وقت یہاں پہ بیٹھ کر یوں کے بات کر سکتے ہیں. کیسے؟ اب بولو کیسے؟ اب بولو. میں کہتا ہوں میں نہیں مانتا ہوں، کہنا پاگل ہے. کرتا اب میں کر کے بھانا کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ اور تیری ڈیوائس یو کے بات کروا دے. غوث الورا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ ایسا کام نہ کرے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یوں سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر اعتراض کر رہے ہو. سائنس پاورفل، اللہ تبارک تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ کچھ بھی نہیں. کیا ہو گیا ہم لوگوں کو جو اعتراض کرنے والے ہیں؟ جی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بیان ہے نا. جی اب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ 60 ہزار لوگوں کو بیان فرماتے تھے. جیسا پہلا سن رہا ہے ویسے ہی آخری سن رہا ہے بغیر اسپیکر کے. یہ کرامت ہے. خیر وقت کم ہے.
تو یاد رکھیں پیارے محترم سے انشاءاللہ یہ ابھی بڑی 11ویں شریف کا مہینہ آ رہا ہے، یہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانی چلتی رہی وہ تو چلتی رہیں گی. اب غوث الورا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اولیاء کرام کے اب انشاءاللہ تذکرے ہوتے رہیں گے، سیکھیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. میں بھی آپ سے سیکھنے کے لیے آتا ہوں، آپ سے انشاءاللہ سیکھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اولیاء کرام کو کیا کیا تصرفات عطا کی ہیں. یہ ہم نہیں کہتے، قرآن یہ فرماتا ہے. جو مثال میں دیتا ہوں آخری بات، یہ منسٹر ہو، بڑا منسٹر، وزیر اعظم، صدر ہو، بڑا بھی بندہ ہو، اس کے ساتھ جو رہنے والے ہو نا، وہ بھلے سماتے ہیں کہ نہیں سماتے؟ میں منسٹر کے نال ہوں، میں منسٹر کے نال کہتے ہیں. کیوں؟ میرے کام ہر کم ہو جاتے ہیں. میں اگر کوئی گل کہوں کام نہیں ہو جاتا میرا. تو منسٹر کے ساتھ رہے، تیرے سارے کام ہو، اور جو اللہ والوں کے ساتھ اس کا کوئی کام نہ ہو. جو اللہ والوں کے ساتھ ہو اس کا کوئی کام نہ ہو. جڑے شرابی جواری جڑے ہیں مینوں نہیں پتا، جڑے شرابی ہون، جواری ہون، منسٹر ہون، جو بھی ہون، وہ نال رہن والے تو سارے کام ہو جان. اللہ والوں کے ساتھ رہنے والے کے کوئی کام نہ ہو. میں تو حیران ہو گیا پھر اس بات پر. تو یاد رکھیں اللہ والوں کی کرامات ہیں. اگر آپ نے نہیں پڑھا تو پڑھ لیں، قرآن پڑھے نا. یہاں پر ہوتے ہیں ہم سے آپ سے آپ پوچھ رہے ہیں اعتراض اگر کوئی ہے آپ کے ذہن میں کوئی ہو تو مجھے بتا دیا کریں. میں انشاءاللہ آپ کے اعتراض کو اسی وقت اللہ نے چاہا تو ہم نے کون سا اپنے پاس سے دینا، جو قرآن میں لکھا آپ کو بتا دینا. اب آگے ہدایت دینا میرا کام ہے، رب کا کام ہے. ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ رب کا کام ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا پیغام عام کر دیا، دین پھیلا دیا. ٹھیک ہے، وہ صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا، بزرگان دین نے ہم تک پہنچایا، داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر تشریف لائے، انہوں نے ہم تک پہنچا دیا. اب ہمارا کام ہے دین کو سیکھنا. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگان دین کی کرامات کو، بزرگان دین کے تو جو تصرفات ہیں ان کی جو شانیں ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے میں پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں، پوچھ سکتے ہیں آپ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. شافی جواب دیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. ابھی بیٹھو ابھی سنتیں ہوں گی اور ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد سنتیں ادا کی جائیں گی. ہفتے والے دن مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، ضرور مدنی مذاکرہ دیکھا کریں. اللہ کے ولی کی ایک وہ زبان سے نکلی ہوئی تاثیر کے الفاظ جو سنا کریں. ہفتے والے دن 9:30 بجے مدنی مذاکرہ دیکھا کریں. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے.